बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ का नाअहल होना कन्फर्म हो गया है और आज जो आखिरी उनके पास एक ऑप्शन थी और आज का दिन था कि उन्होंने फंड्स जारी करने थे, उस हवाले से जो वफाकी काबीना की जानिब से बिल पेश किया गया और एक करारदाद मंजूर की गई, उसके बाद नाअहली कन्फर्म हो चुकी है। और दूसरी जानिब जस्टिस काजी फायज़ साहब कौमी असम्बली पहुँच चुके हैं और वो एक नशिस्त छोड़कर शहबाज शरीफ के साथ बैठे हैं। ये क्या मामला है? हालात अचानक से क्यों तब्दील हो रहे हैं और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे जब फैसला आ जाएगा। काजी फैसल साहब के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू था हुकूमत का, जिसको वापस लेने की दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर अटारनी जनरल साहब के तकरीबन 1 घंटा दलाइल हुए और दलाइल के बाद वो चैम्बर में, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब चैम्बर में ही समाअत कर रहे थे, तो उस पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला महफूज हो गया है। काजी फैसल साहब के हवाले से फैसला महफूज हो गया है। अब उमर बंदयाल साहब के पास 2 ऑप्शंस हैं। ये विड्रॉल की एप्लीकेशन है, अपना रिव्यू पिटीशन वापस लेने की एप्लीकेशन है, या तो ये हो सकता है कि अदालत इसको परमिशन दे देगी और मामला यहीं वाइंड अप हो जाएगा, या ये भी हो सकता है जैसे चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस की दरखास्त वापस लेने की जो दरखास्त थी ममनुआ फंडिंग केस की, और वो लाहौर हाई कोर्ट में सुनवाना चाहते थे, तो उस पर भी वापसी की जो विड्रॉ की एप्लीकेशन थी उस पर भी नोटिस जारी करके दूसरे फ्री कैन से जवाब तलब कर लिया था। तो इसमें भी क्या ऐसा हो सकता है, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बजाय इसके कि आज इसको ख़त्म करे और इसके ऊपर नोटिस जारी कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन सारे मामलात को बेहतर करने के लिए उमर अता बंदयाल साहब इसको आज ही परमिशन दे देंगे, लेकिन उसका जो फैसला होगा अगले इंशाल्लाह वीलॉग में। हो सकता है जब आप मेरी ये इस वीडियो को सुन रहे हों तब तक कोई फैसला आ गया हो, लेकिन उसकी जो तफसील होगी वो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी जानिब एक करारदाद आज मंजूर की गई है और ये इस हद तक चले गए हैं कि ये किसी सूरत भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते और इनको ये मौत नज़र आ रही है। इलेक्शन इनको मौत नज़र आती है, इंतखाबात इनको मौत नज़र आते हैं। चूँकि मरीम नवाज़ 16 दिन के लिए सऊदी अरब जा रही हैं, तो इलेक्शन कैंपेन तो होनी नहीं है मुस्लिम लीग नून की। उनको कन्फर्म है, उनको किसी बंदे ने इतनी बड़ी गारंटी दे दी है कि इलेक्शन होने ही नहीं, आप ईजी होकर एंजॉय करें, आप जाएँ, जाके आप अपनी सरकारी खर्च पे अपने मामलात को देखें। लेकिन उनको ये पता है कि इलेक्शन नहीं होना। सेनेट ने तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद मंजूर की है। सेनेट इजलास के दौरान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने की करारदाद सेनेटर ताहिर बजंजो ने पेश की। ताहिर बजंजो ने करारदाद में कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। आइन के तहत तमाम असम्बलियों के इंतखाबात निगरान सेटअप में इकट्ठे हों। करारदाद में कहा गया कि पंजाब में अलहदा दिन इंतखाबात आम इंतखाबात का नतीजा मुतासर करेंगे। इससे वफाक में छोटे सूबों का किरदार मुतासर होगा। ताहिर बजंजो की करारदाद में मुतालबा किया गया कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही रोज़ कराए जाएँ। करारदाद में ताहिर बजंजो का कहना था कि सियासी क़यादत और शिराकत दारों को ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, बाहमी मुशावरत से जितनी जल्दी मुमकिन हो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और इलेक्शन जो है वो इकट्ठे होने चाहिए, अलग अलग इलेक्शन नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स थे उन्होंने शदीद किस्म का एहतजाज किया कि इस तरह की आप गैर आइनी करारदाद उस ऐवान में, और वो भी उस दिन जब 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 50 साल मुकम्मल होने के बाद गोल्डन जुबली तकरीब की जा रही है और गोल्डन जुबली मनाई जा रही है आइन की। और बदकिस्मती ये है कि गोल्डन जुबली उस दिन आई है जिस दिन आइन को इन्होंने बेआइन कर दिया था, आइन की सरजमीन को बेआइन सरजमीन बना दिया था। उस दिन ये आज सारे बेशर्मी में इकट्ठे हैं और आज आइन के हवाले से बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आइन कहता है कि असम्बलियाँ तहलील करना वज़ीर आला वज़ीर आज़म का अख्तियार है, वो अख्तियार इस्तेमाल हुआ, उसके ऊपर 100 बातें की जा रही हैं। आइन कहता है कि आपने असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होने के बाद 90 दिन में इलेक्शन करवाना है, तो वो 90 दिन के इलेक्शन के ऊपर भी इतना चूँ चराह की जा रही है और इतना कुछ किया जा रहा है और रुकावट डाल दी गई है। और अब तो डट गए हैं कि हम किसी सूरत में भी आइन की पासदारी नहीं करेंगे। 224 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है। 90 दिन में इलेक्शन ना करवाने के लिए ये करारदादें मंजूर कर रहे हैं और मना क्या रहे हैं, गोल्डन जुबली आइन की। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये कहते हैं कि वजीर आला फर्द वाहिद है, वजीर आला फर्द वाहिद नहीं होता। वजीर आला को अक्सरियती वोट मिलते हैं तो वो वजीर आला बनता है। वजीर आला अक्सरियती असम्बली में
اکثریت کو ریپرزینٹ کرنے والا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ اگر اس کے پاس اکثریت نہیں تھی تو وہ تو عدم اعتماد میں فارغ ہو جائے گا۔ پھر یہاں جب پنجاب اسمبلی میں تو اعتماد کا ووٹ پہلے لیا، اپنی اکثریت شو کروائی، بتایا کہ یہ تمام اکثریتی جو ممبران ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اور ڈیفینیٹلی آف دی ریکارڈ تو مشاورت کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے یا وزیر اعلیٰ کا، لیکن آف دی ریکارڈ جن لوگوں نے ان کو لائے ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کا جو مینڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو میں حیران ہوتا ہوں یہ ایک لفظ سن کے کہ جی فرد واحد کی خواہش، فرد واحد نے اسمبلی تحلیل کر دی۔ بھئی 1973 میں پھر آج پکڑے نا ان لوگوں کو جنہوں نے آئین بنایا تھا، وہ فرد واحد کی جگہ کچھ اور لکھ دیتے۔ سامنے فرد واحد ہوگا، پیچھے پوری کی پوری اکثریت ہوتی ہے جو اس کو وزیر اعلیٰ بناتی ہے۔ وزیر اعلیٰ فرد واحد نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اکثریت ممبران ہوتے ہیں اسمبلی کے، اور وہ اس بنیاد پر فیصلہ دیتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ اتنا بڑا اختیار دیا گیا جو 58(2)B میں ماضی میں صدر کے پاس اختیار ہوتا تھا اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، وہ پارلیمان کو دیا گیا۔ پارلیمان میں جو نمائندہ ہے اکثریتی پارٹی کا یا اکثریت ممبران کا، اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اگر اسمبلی تحلیل کر دے تو وہ صرف وہ نہیں ہوگا، اس کے پیچھے تو پوری کی پوری اسمبلی ہوگی۔ اور یہاں کیا ہے، یہاں ایک تماشا لگا ہوا ہے اور آئین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، پاؤں پر کلہاڑی ایسے ماری ہے کہ کابینہ کا اجلاس ہوا اور کابینہ اجلاس میں یہ طے پایا کہ ہم انتخابات کا فنڈ نہیں دیں گے، بلکہ ہم انتخابات کے فنڈ کے لیے منظوری پارلیمنٹ سے لیں گے۔ بل ہم تیار کر لیتے ہیں، وفاقی کابینہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے بل تیار کر لیتی ہے، بل جائے گا پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ اس کی منظوری دے گی تو ٹھیک ہے، ہم الیکشن کو۔ اب پارلیمنٹ کیسے منظوری دے گی، اس کا پورا ایک پروسیس ہے۔ اور یہ جو فنڈز ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس بات کا علم تھا، یہ جو فنڈز ہیں یہ وفاقی کابینہ نے دینے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ نے نہیں دینے ہوتے۔ اس کے اوپر باقاعدہ آئین پاکستان میں بھی اور رولز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ فنڈز، اور اس کے اوپر حماد اظہر نے کہا ہے کہ وہ ایک الگ سے آج پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ جو فنڈ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو کہے ہیں اس میں پارلیمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کا کام قانون سازی ہے، پارلیمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جو فنڈز کی باقی جو فنڈز آپ نے ترقیاتی فنڈز دیے ہیں، اور اب بھی جو مصدقہ ذرائع کی خبریں ہیں کہ آپ نے اربوں روپے ترقیاتی فنڈز دیے ہیں، تو وہ سارے آپ پارلیمان سے منظور کروا کے جا رہے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ جو بل ہے وہ بل آج پیش کر دیا، اسحاق ڈار کی جانب سے وہ بل پیش کیا گیا، اور یہ الیکشن اخراجات کا بل ہے 2023، اس کو پیش کیا گیا۔ اور راجہ پرویز اشرف نے الیکشن اخراجات بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجواتے ہوئے قومی اسمبلی فنڈز کی فراہمی کا فیصلہ جو ہے وہ جمعرات کو دیکھے گی، 13 اپریل کو۔ اب یہ دو دن کا ایسے ہی لٹکائیں گے، اور یہ پھر ان کی خواہش ہے کہ 20 اپریل تک معاملہ چلا جائے۔ اب انہوں نے جمعرات 13 اپریل دوپہر 12 بجے تک اجلاس کو ملتوی کر دیا، اور جو الیکشن فنڈز اخراجات کا جو بل تھا 2023، اس پر اب وہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا ہے۔ قائمہ کمیٹی پہلے اس کے اوپر اعتراض کرے گی، پھر اس میں کریکشنز ہوں گے۔ یہ ان کا اپنا ایک دھندا ہے جو جاری رہے گا۔ دوسری جانب جو ہمارا موجودہ سیٹ اپ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو کوئی جگہ مل جائے کہ جی ہم نے تو اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، ہم نے تو بل منظور کیا اور بل منظور کر کے ہم نے پارلیمنٹ کو بھجوا دیا۔ یہ بل 4 مارچ کو بھی ہو سکتا تھا، 5 مارچ کو۔ یہ مسلسل اجلاس چلتے آ رہے تھے نا، جس دن فنڈ دینا تھا اس دن انہوں نے بل کی منظوری دے کے وفاقی کابینہ نے وہ پارلیمنٹ کو بھجوا دیا۔ ان کو لگتا ہے کہ اپنے کندھے کا بوجھ یہ پارلیمنٹ پہ ڈال دیں گے اور یہ سپریم کورٹ کی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کل جب الیکشن کمیشن جائے گا سپریم کورٹ کے پاس تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کل ہی اہم شخصیات کو طلب کر لے گا۔ یہ معاملہ ایسے نہیں ہے، چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ یہ کس حد تک چلے گئے ہیں، چیف جسٹس کو نہیں پتا کہ یہ پارلیمنٹ میں جو انہوں نے بل بھیجا ہے وہاں یہ حشر کیا کہہ رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں انتخابات کے حوالے سے روز قراردادیں منظور کر رہے ہیں، روز سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، روز سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر یہ باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور چیف جسٹس کو ان ساری باتوں کا علم ہے۔ وہ ان ساری چیزوں کو، انہی میرٹس اور ڈی میرٹس کو دیکھتے ہوئے تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جی یہ جو فنڈز ہیں یہ وفاقی کابینہ نے دینے ہیں۔ ان کو ان ساری چیزوں کا اندازہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو بل ہیں، یہ الیکشن کا جو بل ہے اور یہ جو سارے فیصلے ہیں یہ آئین کے مطابق ہونے ہیں، یہ کوئی ان قراردادوں یا ان بلوں کی مطابق نہیں ہونے، اور الٹیمیٹلی
انہوں نے کہا کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کو یہ فنڈز دینے پڑیں گے، وفاقی حکومت فنڈ نہیں دے گی تو یہ توہین عدالت میں سارے گھر جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ یہ 5 سال کے لیے نہل ہوں گے، وفاقی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرتی اور آج فنڈز نہیں دیتی تو وزیر اعظم اور کابینہ کے اراکین 5 سال کے لیے نہل ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ پارلیمان نے اس عمل سے خود کو آئینی طور پر علیحدہ رکھا ہوا ہے اور اس عمل کو ڈائریکٹ چارج آن کنسولیڈیٹڈ فنڈز کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں صرف وفاقی کابینہ کی منظوری درکار ہوتی ہے، لیکن یہاں یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ 5 سال کے لیے نہل ہوں گے اور آج کے اس بل پیش ہونے کے بعد تو ان کی نہلی کنفرم ہو چکی ہے۔ دوسری جانب جب پارلیمنٹ کا جو فلور ہے، جو ایوان ہے اسمبلی کا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف ایک اتنی بڑی مہم چلا چکا ہے، سپریم کورٹ کے خلاف تقریریں کر چکا ہے، بل منظور کروا چکا ہے، قراردادیں منظور کروا چکا ہے، ریفرنس فائل کرنے کی باتیں ہو چکی ہیں، چیف جسٹس کے خلاف جو کچھ کہا گیا اس وقت اتنی متنازع ہو چکی ہے، اسمبلی 342 میں سے 42 لوگ قراردادوں پر سگنیچر کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے، پوری قوم چاہتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو۔ ان حالات میں گولڈن جوبلی تقریب ہے آج آئین کی 50 سال مکمل ہونے کے بعد گولڈن جوبلی تقریب ہو رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، اسمبلی میں، اور یہ کس کی صدارت ہو رہی ہے؟ یہ اسپیکر قومی اسمبلی کی صدارت ہو رہی ہے اور وہاں پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب بطور چیف گیسٹ آج تشریف لائے ہوئے ہیں۔ چیف گیسٹ کون ہے؟ قاضی فیض عیسیٰ صاحب، وہ وزیر اعظم کے ساتھ ایک کرسی چھوڑ کے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں تیسری نشست پر وزیر اعظم کے، اور جب وہ ایوان جہاں کھڑے ہو کر دن رات سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین کی جا رہی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کی توہین کی جا رہی ہے، اسی بنیاد پہ آج وہ اس تقریب میں نہ آتے اور وہ یہ کہتے کہ جی جہاں جس فلور پر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین کر رہے ہیں، پہلے آپ نے آرٹیکل 68 توڑا ہے، آپ نے آرٹیکل 68 توڑا ہے، آپ پہلے معذرت کریں سپریم کورٹ سے اور پھر ہم آئیں گے۔ لیکن وہ جو ہمارے اگلے چیف جسٹس ہیں، وہ موجودہ چیف جسٹس کے خلاف جہاں قراردادیں منظور ہوئیں، جہاں پہ تقریریں ہوئیں، جہاں پر الزامات لگائے گئے، جہاں پر ریفرنس دائر کرنے کی باتیں کی گئیں، وہ اس ایوان میں اس وزیر اعظم کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے ہیں، ایک سیٹ چھوڑ کے، جس نے چیف جسٹس آف پاکستان پر الزامات بھی لگائے اور فیصلہ نہ ماننے کے لیے یہ سارے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ جب یہاں حالات اس حد تک چلے جائیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ معاملات آگے کہاں جائیں گے اور کون کہاں بیٹھا ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بہت عرصے بعد کبھی دیکھا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کا جج اس طرح ایوان میں اسمبلی میں بیٹھا ہو اور وہ جو اسپیکر کی زیر صدارت کسی بھی تقریب میں موجود ہو۔ اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔